میں یہ اس قسم کے معاملے میں ایک پارٹی ہوتا ہے، اگر اس کے مرضی کا ججمنٹ نہ آئے تو ریزرویشن تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ان سب ریزرویشنز کے باوجود یا جس قسم کی وہ خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں، ان سب باتوں کے باوجود اس فیصلے پہ انہیں عمل کرنا ہوگا۔ وہاں کوئی چوائس نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ ضرور ہے کہ تحفظات کے باوجود، ریزرویشنز کے باوجود ان کو عمل کرنا ہوگا، اور وہ پابند ہیں اس کے لیے ان کے پاس کوئی فی الحال کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ زیادہ ریویو کر سکتے ہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ شامی صاحب، اگر آج شہباز شریف صاحب کے ہاں وہ حبیب جالب صاحب کی روح آ جاتی ہے، میں نہیں مانتا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ ٹھیک ہے۔ تو آپ ایوب خان تو مخاطب کر سکتے تھے نا، چیف جسٹس کو مخاطب نہیں کر سکتے اس طریقے سے۔ وہ مہنگی پڑے گی۔ کل کر چکے مخاطب، کل تم اعتراض کر چکے برملا۔ اچھا، وہ آپ تکنیکی طور پر درست فرما رہے ہیں، لیکن میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ وہ حبیب جالب صاحب نہیں، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں پارلیمنٹ کی طرف اشارہ کر کے کہ مجھے یقین ہے کہ رستہ یہیں سے نکلے گا، نکال لیتے سر۔ مجھے ایڈیا نہ کرنے دے۔ مگر سوال یہ ہے کہ رستہ جو ہے جی وہ تو سپریم کورٹ نے تو نکال لیا۔ دیکھیے، جو قواعد اور ضوابط کے مطابق جو چیف جسٹس ہیں ان کو بینچ بنانے کا اختیار ہے، پھر اس کو بینچ کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، تو سپریم کورٹ کا حکم تو آ گیا۔ آپ اختلاف اس سے ہو سکتا ہے، اور جو بھی اعظم نذیر طاہر صاحب نے کہا، جو رانجھا صاحب نے کہا، وہ وہی باتیں ہیں جو بار بار دہرائی گئی ہیں، دوران سماعت بھی کہی گئی ہیں، لیکن عدالت نے ان کو قبول نہیں کیا، اور چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ بنانے کی استدعا منظور نہیں کی۔ اب یہ ان کی ثواب دید ہے، ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اگر بنا دیتے تو اچھا تھا، بہتر ہوتا، ماحول بہتر ہو جاتا، لیکن ہمارا انہوں نے فیصلہ کیا، اور آپ چیف جسٹس جو ہے ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی رائے کے مطابق چلیں۔ آپ استدعا کر سکتے ہیں، استدعا انہوں نے قبول نہیں کی، تو فیصلہ تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا، اس پہ عمل بھی کرنا پڑے گا، اور اس کا تو وعدے انہوں نے ایک میکینزم بھی دے دیا ہے نا کہ بھئی 6 دنوں کے اندر آپ کو پیسے فراہم کرنے ہیں۔ پہلی بات تو یہی ہے، تو پیسے فراہم ہو گئے تو ایک بڑی دلیل تو ختم ہو گئی۔ اب باقی دلیلیں جو ہیں وہ تو پھر اب وہ اگر بل پاس ہو جاتا، نہیں، بل تو پاس ہوا ہی نہیں، صدر مملکت نے دستخط ہی نہیں کیے نا، تو لیٹ ہو گئے نا۔ اگر ان کے دستخطوں کی عدم موجودگی ہی رہتی ہے تو بل تو بنے گا یہ 20 کو، جب وہ مدت ختم ہو جائے گی پیسے دے چکے ہوں گے جی، تب تک تاریخ 10 کی ہے۔ ہاں جی، تب تک آپ نے یعنی اگلے 6 روز میں سرکار نے پیسے بھی ریلیز کرنے، باقی 15 ارب روپے یا 20 جتنا بنتا ہے، اور ساتھ اداروں نے بھی، آئی جی کو بھی کہا، چیف سیکرٹری کو بھی کہا، اور پنجاب سرکار کو بھی کہا کہ وہ بھی اپنی تعاون کو یقینی بنائے، اور الیکشن کمیشن کو پابند کیا ہے کہ اگر اس بیچ کوئی ادارہ آپ سے تعاون نہیں کرتا تو آپ سپریم کورٹ سے رجوع کریں تاکہ عدالت مناسب حکم جاری کرے اس کے مطابق۔ تو سپریم کورٹ کو ذرا دیر ہو گئی، حکومت کو، اگر وہ عدالتی اصلاحات کا بل جو ہے وہ 15 دن پہلے آ جاتا تو ابھی منظور ہو چکا ہوتا۔ 15 دن پہلے سرکار کو اس صورتحال کا سامنا بھی تو یوں کر کے نہیں تھا نا سر۔ یہ تو انٹینشنز جو ہیں ان کی، چاہے ان کی ہوں یا ان کی ہوں، وہ لمحہ با لمحہ بدلتی ہیں اور پھر واضح ہوتی ہیں، پھر اس میں جو تضاد ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے۔ برسوں سے یہ معاملہ تو چل رہا تھا عدالتی اصلاحات کا، تو ذرا دیر سے جاگے۔ وہ تو خان صاحب کے دور میں بھی شروع ہوا، کھوسا صاحب جو سابق چیف جسٹس تھے انہوں نے بھی اس بارے میں لکھا، لیکن وہ بس کہنے کی حد تک ہی تھی۔ بعض بر وقت کیا ہوا اقدام ہی ہیں وہ نتیجہ خیز ہوتا ہے، اور وہ جیسے آپ نے ابھی ایک بات کہی ہے کہ رد عمل میں وہ شدت نہیں ہے۔ البتہ ایک بات نہیں ہے نا، ویسے یہ تو بتائیں رد عمل میں ابھی تک تو جو محسن راجہ صاحب کی اور اعظم نذیر طاہر صاحب کی پریس کانفرنس ہے، وہ کیبنٹ کی میٹنگ ہے، اور کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد 3-4 وزراء کی جو روایت ہے وہ ایک پریس کانفرنس ہوگی، وہاں سے چیزیں کلیئر ہوں گی۔ لیکن ایک بات ہے جامی صاحب کہ کوئی سیاسی آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ الیکشن کے عمل کی مخالفت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ دیکھیں آپ نے بالآخر لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے، اور اسے اپنی کمزوری نہیں تھا بنا لینا چاہیے الیکشن کے عمل کو۔ اور جہاں تک کورٹ کا فیصلہ ہے، دیکھیں کورٹ نے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا، لیکن ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو فیصلہ کیا ہے، ایک وہ جو اقدام کیا جس کے تحت بینچ بن گیا، اور وہ سماعت بھی چلے گی کہ ایک فیصلے کے ساتھ دوسرا جو اقدام ہوا ہے، اس سے جو فیصلے کے ثمرات تھے، جو نتائج تھے، اس پہ یہ اثر انداز ضرور ہو۔ جی، میں جب سے فیصلہ سنانا شروع کیا تھا جناب چیف جسٹس نے، تب سے
ایک ہمارے دوست ہیں تجزیہ نگار ہیں, ان کی تلاش میں تھا, بالآخر میری تلاش کام آ گئی اور مجھے جوائن کیا ابھی ٹرانسمیشن میں جناب بیرسٹر سعد رسول صاحب نے. سعد صاحب بہت شکریہ, آپ کی آئینی اور قانونی رائے کی از حد جستجو تھی اور ضرورت تھی, آپ دستیاب ہوئے, آپ کا بہت شکریہ. یقیناً آپ فیصلہ پڑھ رہے ہوں گے, کہیے گا کیسا لگا آپ کو فیصلہ. میری عاجزانہ رائے تو یہ بنی کہ تمام تر سوراخ بند کر دیے گئے, کوئی رستہ باقی نہیں بچا, ذمہ داروں کا تعین بھی ہو چکا, تاریخ بھی دے دی گئی اور یہ بھی بتا دیا کب کیسے کیوں کرنا ہے. اب کوئی فرار باقی ہے یا نہیں؟ دیکھیے, قانون سے اور آئین سے فرار تو شروع سے ہی جامی صاحب موجود نہیں تھا, یہیں تک بات پہنچنی تھی. اگر ہمارے ادارے, الیکشن کمیشن, دیگر لوگ اگر خود کر لیتے تو کچھ ہم عزت سے یہاں تک پہنچ جاتے کہ واقعی جو صدر کی دی ہوئی تاریخ ہے وہی تاریخ ہے, الیکشن کمیشن کے پاس نہیں اختیار یہ کام کرنے کا. لیکن اگر واپس ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لٹیگیٹ کریں گے تو عدالت کو اسی طرح کا سحر حاصل ایک فیصلہ کرنا پڑے گا جس میں تمام چیزیں جو پہلے جن میں ابہام تھا وہ تمام چیزیں کور ہو سکیں. تو اس کے اندر ایکسپیکٹیشن تو یہی تھی, اور جو لوگ عدالت کے فیصلوں کے اندر سے سکم تلاش کر رہے تھے اپنے سیاسی مفادات کے لیے, میرا خیال ہے کہ ان کو بھی اب کچھ تھوڑا سا اس میں عدالت کو رسپیکٹ دینی چاہیے کہ اب اگر آپ مزید ہر ایک لفظ کو انٹرپریٹ کر